اب دینی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا، تو آپ کہیں اللہ سے کہ آپ ہی سے ہونا. کبھی ایک دفعہ میں نے کہا نا کہ اللہ سے ایسے مانگے کہ اللہ اب مجھے نہیں پتا، آپ ہی سے ہونا. ہم دعا جب مانگتے ہیں، میں نے کہا نا، میں نے عمومی طور پہ اچھا یہ خود ایکسپیرینس کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اچھا میں نے کہا اچھا صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا. اچھا صلاۃ الحاجت جب میں پڑھ رہا تو میں نے اچھا بعد میں نوٹ کیا اس بات کو کہ میں خیال میں سوچ رہا تھا اچھا اس کے بعد فلانے کو فون کرتا ہوں، فری ہو کے فلانے کو فون کرتا ہوں. اور بڑا ایک ہوا کہ اچھا یار میں کھڑا ہوا ایک مالک الملک کے سامنے اس سے مانگنے کی. اچھا کتنا عجیب لگے کہ آپ سوچیں آپ کسی گورنمنٹ آفیسر کے سامنے جائیں اور آپ کہیں سر آپ میرا کام کر دیں، لیکن اسے سامنے کہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں میں ادھر ادھر سے بھی ہاتھ مار رہا ہوں، اگر آپ سے ہوتا ہے تو دیکھ لیں، نہیں تو میں اگر کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے تو ہمیں کوئی دے گا بھی نہیں. یہ تو جو باتیں ہیں نا مطلب کہ اور دے بھی نہیں رہا، کوئی دے بھی نہیں رہا. مطلب ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں دے رہا. جب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی دے دے گا. نہیں یہ ابھی باتیں بنی ہیں. پہلے اگر دیکھیں تو ہمارے جو دادا پردادا تھے ان کی بچپن میں شادی اسی بیس پہ ہوتی تھی کہ ان کے والدین کرواتے تھے. دادا پردادا کی بات چھوڑو نا، تو تب آپ دیکھیں تب کی نسل تب جو ہماری کہ جو شیطان ہے انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈرائے گا کہ یار آپ کا کہیں پیٹ ننگا نہ ہو جائے اور آپ بھوکے نہ رہ جائیں. ایک عرب عالم کو سنا، انہوں نے کہا کہ اتنی رزق کے وعدوں پر آیاتیں ہونے کے باوجود ہم اس ایک آیات پر عمل کر رہے ہیں. پھر کیا آپ کمپرومائز کریں گے ایسی عورت کے ساتھ کہ اس کی عمر 40 سال ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائنینشلی برڈن نہ کرے، وہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم ابھی کیریئر بناؤ، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، اب کر لیں گے؟ آپ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار لیں گے؟ ہاں بتائیے فرحان. عبداللہ صاحب ایک سیکنڈ میری کال آ رہی اس کی کوئی کال نہیں آ رہی ایسی. یہ آؤٹ ہو گیا ہے کہ تم میں سے جو بھی نیک بندے اور نیک بندیاں ہوں ان کے آپس میں نکاح کرو. ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر. اچھا اب آپ یہاں پہ دو لفظوں پر غور کریں. فقیر، اب فقیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت پہ آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے سوال اٹھانا پڑتا. فقیر ہے کہ جس کی حالت آتی ہے کہ اس کا پیٹ، مطلب ایک طرح سے ہم کہ پیٹ ننگا ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اور مطلب اس کا فقر واضح ہو جاتا ہے لوگوں پر. مسکین ہوتا ہے جو ڈھکا چھپا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اس فقر کی حالت میں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلہ. پھر اللہ تعالیٰ جو یہاں غنات کو کہہ رہا ہے، غنات کیا ہے؟ کبھی غنات کے کانسیپٹ کو سمجھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہے ہوں گے. جہاں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور ایک کوشش کر کے ہم نے تھوڑا سا جانا کہ آیا جو شادی ہے وہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی اہمیت کا وہ کوئی جوان بھی انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کہا کہ جس کے اندر وہ مردانہ جذبہ موجود ہو. عمومی طور پہ بزرگان ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بندہ یہ کہے میرا شادی کو جی نہیں چاہتا تو دو ہی بات ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مرد ہونے پر شک ہے یا اس کو حکیم صاحب کی ضرورت پڑ چکی ہے. تو اس بات کو لیتے ہوئے یہاں جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ میں سے کسی کو حکیم صاحب کی ضرورت نہیں، یہ نوجوانوں کو ہماری کوئی ضرورت ایسی محسوس نہیں ہو رہی، تو ہم ایک بہت اہم ٹاپک ہماری سوسائٹی میں کہ اور شاید یہ مطلب اس کو دیکھنا کہ ڈیفینیٹلی انسان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، نیسیسٹیز ہوتی ہیں جس کو کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور شادی کرنے سے لے کے شادی چلانے تک آپ کی کچھ فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں. تو ایک انسان کو کتنا اکنامکلی جو ہے اسٹرینتھن ہونا چاہیے کہ وہ آج کے دور میں شادی کر سکے. اور آج کا نوجوان جو کنوارا مومن ہے ہمارا، وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو اس کنوارے مومنین کی طرف ہم چلتے ہیں، کنوارے مومنین جو ہمارے بیٹھے ہیں، اور ان سے اس بارے میں ہم رائے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو گھر میں کوئی رشتے کی بات چلنا آپ کی شروع ہوئی کوئی سیریز کے بعد؟ ہاں، محلے میں کسی نے پوچھا مومن سے کہ نہیں؟ اللہ کرے کوئی مومنہ آپ کو دیکھ کے اس ٹائم جو ہے آپ کے گھر جو ہے، یا کسی مومنہ کے والد، نام صرف مومنہ نہیں مطلب فطرتاً مومنہ ہو، تو آ جائے آپ کی طرف. ٹھیک ہے، تو میں جو ہے آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا، عبداللہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. کیا سوچتے ہیں کہ ایک جو بندے کی کتنی جیب میں پیسے ہونے چاہیے
شادی کرنے کے لیے اور شادی چلانے کے لیے؟ کیا لگتا ہے کہ کیا مطلب اس کی اکنامیکل اسٹرینتھ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اسام بھائی ایز فار ایز آئی ایم کنسرن ایک بندے کی اگر سیلری کی بیس پہ بات کریں تو ایٹ لیسٹ اس کی 1 لاکھ سیلری ہونی چاہیے جس میں اس کے گھر کا رینٹ وغیرہ بلز وغیرہ سارے. تو مطلب میرا یہ خیال ہے. بڑے مہنگے شوہر، اللہ آپ جیسا شوہر اور فکر والا سب کو دے. باسط عبدالباسط صاحب آپ کیا اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں اگر تو مرد ایک میچور انسان ہے اور ذمہ دار ہے تو اگر وہ کچھ بھی نہیں کما رہا پھر بھی اس کی شادی کروا دینی چاہیے اس کے والدین کو. مطلب یہ پیسے یہ چیز میٹر نہیں کرتی جہاں تک کہ ایک لڑکا ذمہ دار ہے اور میچور ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے. یعنی آپ عبداللہ کو تھپکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار اور میچور اس کی کر دی جائے. جی اس کی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر ہم ہی کوشش کر لیتے، گھر والے نہیں کر رہے تو. اچھا فرحان آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے کچھ نہ کچھ تو انکم سورس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام ہی ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم خرچ کرتے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے تو ہمیں کوئی دے گا بھی نہیں. یہ تو چلے باتیں ہیں نا، مطلب کہ اور دے بھی نہیں رہا، کوئی دے بھی نہیں رہا. مطلب ابھی ہم کچھ بھی نہیں کرے تو کوئی بھی نہیں دے رہا. جب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی دے دے گا. نہیں یہ ابھی باتیں بنی ہیں. پہلے اگر دیکھیں تو ہمارے جو دادا پردادا تھے ان کی بچپن میں شادی اسی بیس پہ ہوتی تھی کہ ان کے والدین کرواتے تھے. دادا پردادا کی بات چھوڑو نا، تو ابھی تب آپ پریزنٹ آپ دیکھیں تب کی نسل 2025 تب جو ہماری سوسائٹی تھی کتنی اچھی تھی، کتنے بچے ہوتے تھے اور ان کی پھر جب وہ بڑھاپے میں پہنچے ان کی سپورٹ کتنی بنی. آپ یہ چیزیں دیکھیں نا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ اپنے دادا پردادا کے دور میں تو نہیں رہ رہے ہیں نا. ابھی آپ 2025 میں ہو. سر ابھی بھی لوگ ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا میچور کتنا ہے، لڑکے کا دین کیسا ہے. چلو اللہ کرے آپ کو کوئی اس طرح کے دیکھنے آمین آمین مل جائے. آپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں میرے خیال سے مجھے لگتا ہے سام بھائی یہ وہی بوڑھے ہوں گے اسی لائف میں. نہیں جسے کہتے ڈیفینیٹلی بات تو اگر ہم دیکھیں کسی حد تک عبدالباسط کی آپ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پیسے کمانا، لیکن ہاں ایک دور ایسا گزرا ہے جہاں شادی کے لیے فائنینس واز نیور این انڈیکیٹر. کمانا جو ہے وہ انڈیکیٹر نہیں تھا. یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جا کے مسجد میں جس لڑکے کا پتہ کرنا ہوتا تھا تو علاقے کی مسجد میں جا کے پوچھتے اچھا نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا ملتا جلتا ہے، اس کے بارے میں سوسائٹی اچھی ریمارکس دی تو لوگ شادی کر دیتے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں خرچہ نہیں ہوتا تھا، سب تھا. لیکن ہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو اکنامیکل سورسز ہیں وہ بدل گئے ہیں تو اس کے ساتھ ریکوائرمنٹس بھی بدل رہی ہیں. تو طلحہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا تو ویسے بھی ایک سب اربن سا ایریا ہے نا جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے. اور ریسنٹلی پتہ چلا کہ آپ نے ابھی جو ہے ایک منگنی کے حد تک آپ مطلب اس لیول کو کراس کر چکے، لیکن ابھی بھی ہم آپ کو کوارا ہی مانیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس جسے کہتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یا اس کلچر میں اس چیز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ میں ویسے عبداللہ کی بات سے تو ڈس ایگری کروں گا. 1 لاکھ مطلب کہ اگر ادھر کا دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. مطلب کہ باقی ادھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ادھر رینٹل ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے، اگر ہمیں سپریٹ بھی رہنا تو رینٹ ادھر بہت کم ہوتا ہے. باقی نیڈس ہماری ادھر پوری ہوتی ہیں. باقی شاپنگ کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ 2 بندوں کے لیے رہنے کے لیے، ایک اسلام آباد میں بھی رہ رہا ہوں ایک عرصے سے، 2 بندوں کے رہنے کے لیے ایک معقول سی جگہ. اب دیکھیں اب آپ اس لیوشنس میں آئیں کہ نہیں میں سلور راکس میں ہی ایک سنگل بیڈ اپارٹمنٹ لوں گا تو پھر تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی چادر سے باہر نکلیں. لیکن ایک معقول جگہ میرے خیال سے 5-6 ہزار میں بھی یہاں مل جاتی ہے اور 2 بندے رہ سکتے ہیں. ہاں جگہ مطلب بہت ہی سائڈ ایریا، مطلب اگر آپ بہت ہی مطلب پھر آپ اگر بہت ہی لوکل ایریا میں جائیں اور مطلب آپ ایک بیٹھک کی طرف چلے جائیں جس میں صرف ایک روم ہوگا لیکن اس کے اندر پھر کچن بھی نہیں ہوتا، صرف ایک بات ہوگا. مطلب سلنڈر پہ کھانا بھی تو بنایا جا سکتا ہے. کیا چیز؟ سلنڈر پہ بھی تو کھانا بنایا جا سکتا ہے کمرے کے اندر. نہیں آپ اپنی لیوش لائف کو لے کے ہی آگے اپنے آپ کو مطلب مینٹین رکھے نا اس طرح گزارے والی. نہیں ابھی آپ اپنی نیڈس وغیرہ کو دیکھ کے آپ کریں نا. اچھا علی بھائی میرے خیال سے اب نکاح کی اہمیت کو جان چکے تھے اور میرے خیال سے ابھی جو ہے یہ میرے خیال سے اب نکاح کے لیے پریپیئرڈ ایسا ہی ہے. آپ وائی بی نارمل، میں یہ کہوں گا when you can be better. تیار ہیں. تو آپ اس بارے میں کہیں کہ ایک بندے کی کتنی اکنامیکل اسٹرینتھ ہونی چاہیے؟ پھر ہم عبداللہ کا جو پوائنٹ ہے جو بات وہ کہنا چاہ رہے کہ ایک نارمل زندگی کیوں گزارو. اب اگر بات ہو رہی ہے اکنامکس کی تو عبداللہ کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ 1 لاکھ تو ہونی چاہیے نا. اب اگر میں یہ سوچوں مطلب کہ عام بندے کے لحاظ سے بھی اگر ہر کوئی 1 لاکھ جمع کرنے مطلب 1 لاکھ سیلری کے پیچھے پڑ گیا تو کتنے لوگوں کی شادیاں رہ جائیں گی. مطلب اگر کوئی ایک عام انسان ہے، کوئی وینڈر ہے جو کوئی
ریڑھی چلاتا ہے یا کچھ بھی، اگر وہ یہ سوچے کہ میری سیلری 1 لاکھ ہوگی تب میں جا کے کام کروں گا، مطلب تب جا کے میری شادی ہوگی، مطلب تب تو اس کی شادی تو رہ گئی نا. مطلب ایک سٹینڈرڈ منیمم جو ہے میرے خیال میں ہونا چاہیے جو اپنے آس پاس کا دیکھے، مطلب کہ مطلب ایکسپینسز اس کو دیکھنے چاہیے، نیڈز اور وانٹس کو پورا کرے اپنے. بالکل، اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ ان کو پورا کر سکتا ہے، ساتھ میں یہ بھی دیکھے جب میرے ساتھ ایک اور پرسن جڑے گا تو اس کے بھی اتنے ایکسپینسز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے میرے خیال سے اگر منیمم 40 سے 50 ہزار، ویسے تو کم بھی ہے، مطلب سیلری پاکستان میں کوئی خاص تو نہیں ہے، مزدور طبقہ یہاں پہ 20-20 ہزار روپے میں گزارا کر رہا ہے. بالکل اسی طرح ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ 30 سے 40 ہزار جو منیمم جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور بات رہی دوسری طرف عبد الباسط کی، وہ شاید ابھی دادا پر دادا کے زمانے سے شاید باہر نہیں آئے. تو میرے خیال سے عبداللہ نے یہ بات صحیح کی تھی کہ 2025 ہے تو اکنامکس چینج ہو چکی ہیں، ڈائنامکس بھی چینج ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک جو ہے آج کل کا جو ماڈرن ایک لڑکا ہے نا، ایٹ لیسٹ بے شک آپ مسلمان کہیں یا جو بھی مطلب جس اسٹینڈرڈ سے آپ کہیں، ان کو ہونا چاہیے مطلب معاملات کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ویسے میں آپ 5 سے سوال کروں، آپ لوگوں کو کس کو اللہ پر ایمان ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اور وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، پھر اس میں ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو بھی نیک بندے اور نیک بندیاں ہوں ان کے آپس میں نکاح کرو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگرچہ وہ فقیر ہوں گے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اچھا، اب آپ یہاں پہ 2 لفظوں پر غور کریں، فقیر. اب فقیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت پہ آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے سوال اٹھانا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے مسکین جو حالت کرب میں تو ہوتا ہے لیکن سوال نہیں اٹھاتا، لیکن ایک فقیر ہے کہ جس کی حالت آتی ہے کہ اس کا پیٹ، مطلب ایک طرح سے ہم کہ پیٹ ننگا ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اور مطلب اس کا فقر واضح ہو جاتا ہے لوگوں پر. مسکین ہوتا ہے جو ڈھکا چھپا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اس فقر کی حالت میں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلکم. پھر اللہ تعالیٰ جو یہاں غنات کو کہہ رہا ہے، غنات کیا ہے؟ کبھی غنات کے کانسیپٹ کو سمجھا؟ مطلب میرے لیے بھی کبھی شاید یہ چیز نہیں تھی، بٹ when میں گیا اور ایک دارالعثمان کے نام سے باقاعدہ ایک ہوٹل ہے مدینہ کے اندر، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دنیا میں واحد انسان ہے اس وقت جو دنیا میں بظاہر خود تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کے سگنیچر چیک سے لوگوں کو پے ملتی ہے، اور قریباً 300-350 لوگ اس کے پے رول پر ہیں. مینس 350 گھرانے چلانا جبکہ وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جیسے کہتے ہیں وہ کریڈٹ ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. اب ایک ایسی حالت تھی، اللہ غنات کا وعدہ کر رہا ہے، تو کیا اللہ اپنے وعدے میں، معاذ اللہ میں لفظ بھی نہیں کہ کیا اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہوگا؟ تو پھر اس ٹینشن کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آیا اکنامکس کو، جب اللہ کا وعدہ ہی آپ کی اکنامک سیٹلمنٹ کا نکاح کے بعد ہے، تو آپ اس پرومس کو اویل کیوں نہیں کرتے؟ اس بات میں میں یہی کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے پورا ہونا ہے ہر صورت میں. لیکن اب یہاں پہ جب ہم تھوڑی سی دنیاوی معاملات میں آتے ہیں نا، ہمارے آس پاس ہم صرف اکیلے انسان نہیں ہوتے، یا ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے جن کو کنونس کرنا شاید مطلب ہمارے لیے تو چلو ایٹ لیسٹ آسان ہوتا ہے. ہمارے آس پاس ایک معاشرہ بستا ہے، وہ ہماری حالت دیکھتا ہے، اکنامکس دیکھتا ہے. جب کوئی رشتہ دار آتے ہیں نا، کوئی میرے خیال میں جب کسی لڑکی کا رشتہ ہونے والا ہوتا ہے تو آس پاس لڑکے کے معاملے میں انکوائری ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، دینی معاملات کیسے ہیں، ان کے رشتہ داریاں کیسی ہیں، ان کی اکنامکس کس طرح کی ہے. مطلب کہ آج کل کے ماں باپ جو ہیں ایک لڑکی کا ہاتھ دینے سے پہلے سوچتے ہیں اور اس کے بعد انکوائری کرنے کے. علی بھائی، یہاں تو ہم یہ کہنا کہ ہمارے سوسائٹی کا جو پیرامیٹر ہے وہ غلط ہے. ہمارے لیے جو سوسائٹی نے جو پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، غلطی اس کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسے کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حسنا کہ بے شک ہم نے تمہاری پیروی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے بھیج دیا. اچھا اب جو نمونہ ہونا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. پھر اللہ نے اس کو جسے کہتے ہیں اپنی محبت سے بھی جوڑ دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کرے. یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو رشتے کا معیار تھا چننے کا وہ تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں. مال و دولت کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا ایمان کی وجہ سے. تم ایمان کو ترجیح دینا. تو آپ تو یہ کہہ سکتے کہ سوسائٹی کی ترجیحات خراب ہو گئی، سوسائٹی کا جو پیرامیٹر ہے وہ خراب ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اصل میں اور میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی نا جب آپ کچھ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملات کے گھیرے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایتاً واقعہ شیئر کیا جاتا ہے اور یہودی روایات میں تو یہ موجود ہے، لیکن وہ میرے لے کے ایک دفعہ انہوں نے کہا یا اللہ یہ جتنی مخلوق ہے نا میں اس کی دعوت کا ارادہ رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا سلیمان آپ یہ پورا نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے جب کہا تو اللہ نے ان کے اصرار کو قبول کیا اور کہا تو بہت دعوت بنائی گئی. تو ایک مچھلی آئی اور وہ سارا کھانا کھا گئی، اور قصے میں آتا ہے وہ چھوٹی مچھلی تھی اس نے. تو انہوں نے کہا اے سلیمان میں تو ابھی بھی بھوکی ہوں. تو یعنی کہ جب آپ اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر پھر چھوڑ دیتے ہیں خود، تو پھر آپ پورا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے تو دعائی ہمیں سے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ میری وسعت سے زیادہ میرے پر بوجھ نہ ہو. تو ہم تو جسے کہتے ہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ جب بوجھ خود پہ، مطلب میں خود سے کہوں کہ ہاں جب میں سیٹلڈ ہوں گا، میں چیزیں کروں گا تبھی شادی کروں گا، تو پھر اللہ کا جو یہ وعدہ ہے آپ خود اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ کو ایک کوپن ملا ہو کہ آپ اس کوپن کو یوز کر کے آپ ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ وہ کوپن یوز نہیں کر رہے، یا آپ وہ واؤچر یوز نہیں کر رہے، یا وہ آپ ڈسکاؤنٹ آفر یا جسے کہتے ہیں وہ جو آپ کے لیے ایک بمپر آفر آپ اس کو نہیں لے رہے. تو آپ اس بمپر آفر کو آپ نے اویل کرنا ہے. اور یہاں جو سوسائٹی ہے ہمیں یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی غلط انداز میں چل رہی ہے، سوسائٹی کو اپنے پیرامیٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا. اسامہ بھائی اب یہیں سے میرا نیکسٹ سوال جو ہے آپ کی بات سے کہ اب جس طرح آس پاس ہم پاکستان کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اب آپ اپنی گلی محلے میں دیکھ لیں، کوئی عام شادی نہیں ہوتی، کوئی سمپل نکاح نہیں ہو رہا. یہاں پہ آپ دیکھیں آئے دن بڑے بڑے میرج ہالز بن رہے ہیں، ہر ایک پہلے سے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد ہمارا جو مطلب کلچر جس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے، سمپل شادی تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم کس طرح جو ہے ہمارے معاشرے کو لے کے آ سکتے ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس طرف ہم مطلب پاکستانی معاشرے کو لے کے آ سکیں، کس طرح پاسبل ہے؟ اصل میں ہماری جو دوڑ ہوتی، اور یہ شاید ابھی میں پاکستان نہ کہوں، یہ جہاں بھی دنیا میں جائے اور دیکھے تو لیئرز کی ایک بہت عجیب سی دوڑ پیدا کر دی گئی. آپ کے اندر ایک فیئر پیدا کر دی گئی اگر آپ یہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں معاشرے میں ایک بہت سمپل سی شادی سے مطلب جہاں صرف ایک نکاح اور ایک ولیمہ تھا، ہم نے اس کو مہندی بارات ولیمہ میں کنورٹ کیا. اب جا کے پھر اس میں مائیوں کا کانسیپٹ آ گیا، جی عورت مائیوں بیٹھے گی. اچھا وہ مائیوں بیٹھتے بیٹھتے اب برائڈل شاور اینڈ اچھا اب ایک اور عجیب چیز میں دیکھنے میں کہ برائڈل شاورز پہ بھی خرچہ ہو رہا ہے، مہندی، اور اچھا سوری آج کل آپ دیکھیں قوالی نائٹس الگ سے، مطلب وہ ایک جو ہے وہ پارٹ بنا دیا گیا. لیکن ہاں جو ولیمہ ہے نا اس پہ جا کے لڑکے والے بارات والے سے کہتے ہیں دیکھیے جی خرچہ بڑا ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم بارات ولیمہ ایک کر لیتے ہیں. جو اللہ کے جو واجب ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور باقی اپنی لیئرز کو پورا کریں، یعنی آپ خود اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں. سالٹ آپ اس کے احکامات کو خود ٹھکرا کے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں جو صحابہ رضوان علیہم اجمعین حاصل کرتے تھے. آپ نے بالکل صحیح کہا، جو ہماری سوسائٹی ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کرے گا. میں
یقیناً یہ بات، اور بڑے وثوق سے بات کہتا ہوں، ہم یہ بات یقین سے نہیں کہتے، ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، ایک زبان کو اس لفظ سے ہلکا کر دیتے ہیں، لیکن دل میں یہ یقین لے کے، یقین مانے اگر کوئی ایسا بیٹھ کے آپ مجھے دکھائیں، میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو خود تجربہ کیا، اور کہ جب میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بڑی مشقت کے بعد اس چیز کہ یار اللہ ہی کریں گے، اور اللہ نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ایسا پروسیس تھا کہ پھر میں اٹھا کے فون نہیں گھمایا کسی کو کہ یار تم بھی کرو بھی کرو. اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ سوسائٹی کی فکر، اور ہاں یہ کب ہوگا جب ہمارے ممبر سے بات ہونا بہت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سوسائٹی میں خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ اپنی شادیوں کے ساتھ ہی، ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو ایسے ریلیجیس فگرز ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، یا ایسے جو لوگ ہیں جو خود سادگی کے درس دیتے ہیں، لیکن جب ان کے کوئی ایونٹس دیکھے جاتے ہیں وہ اتنے لیوش ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار آپ کا کیوں ایسا سادگی سے یا وہ عمل نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے میں یہ بات صرف کہہ سکتا ہوں کہ سوسائٹی کے جو ایسے لوگ جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ چیزیں سادی کرنا شروع کر دیں، اور جو سادی چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کو پروموٹ کریں، ان کو، جیسے بھی پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا مجھے نکاح پتہ چلا، تو کوئی تنقید کر رہا کہ یار انہوں نے دیکھو یہ تو فلانا ہے، فیمنسٹ ہے، یہ مطلب اس خاتون پہ لوگ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار جو بھی تھی وہ خاتون، اٹس نن آف اور بزنس، وہ اس کا الگ. لیکن انہوں نے شادی جس انداز میں، میاں بیوی نے کیا کیا، انہوں نے گھر میں ولیمے کے لیے بڑا سمپل سا کہ ان لوگوں نے ایک باربیکیو پارٹی رکھی، اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو بلایا، میاں بیوی نے خود ان کو سرو کیا، ولیمہ ہو گیا. شیخ جس طرح ابھی آپ نے بات کی نا کہ کاؤنٹر ہے آپ کا، کہ آپ نے بولا ہمارے پاس ایک کوپن ہے، اب ہم کوپن کو کدھر جا کے اویل کریں؟ ہیں تو یہ گولڈن ہمارے پاس ہے، اب ہم کدھر لے کے جائیں جو کوئی ہمیں اس طرح دے دے، مطلب کہ ہم تو چاہتے ہیں بیٹی دے دے، ہم تو چاہتے ہیں اس طرح ایزی شادی ہو جائے. یہ تو آپ کوپن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوپن تو ہمارے پاس ہے، یوز کہاں کرنا ہے؟ یہ بتائیں مسئلہ یہ ہے. اصل میں دیکھیں اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ ہم رشتے کا معیار کیا رکھ کے چل. اچھا آپ کا معیار، میں ایک چیز کہوں تو میں نے اپنی زندگی میں شاید تہجد میں اٹھ کے شادی کی، میں یہ بات بڑے اوپنلی کہتا ہوں کہ میں نے شادی کے لیے تہجد میں اٹھ کے دعا کی ہے اللہ سے، اور اس کا رزلٹ یہ ملا کہ جیسا چاہتا تھا ویسا پارٹنر ملا. مطلب میں کہوں کہ جو سوچتا تھا، جو چاہتا تھا، جو کہتا تھا، دو چیزیں مانگنا بھول گیا تھا کہ اللہ غصے والی نہ ہو، وہ رہ گیا، وہ مجھ سے شاید قصدن یا اللہ نے اس ٹائم جو ہے مجھ سے وہ بات چھڑوا دی. ابھی بھی دروازے کھلے ہیں دعاؤں. نہیں وہ مانگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پر، جس ٹائم وہ قبولیت کی گھڑی میں جو چیزیں ہو رہی تھی وہ ابھی. ویسے یہ آپ نے مجھے بڑا اچھا ہیڈز اپ دے دیا دعاؤں کے لیے. تو اصل میں یہی ہے کہ آپ نوجوان، ہم عمومی طور پہ ہم اللہ سے اچھی گاڑی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے نکاح کے لیے. آپ مجھے بتائیں کبھی میجورٹی کی، اچھا ایک ہوتا ہے انسان کا ہوتا ہے، میجورٹی میں ہم کب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا جو ہے بڑا اچھا ساتھی. ہم تو جو ہیں سارے بوائز کے، میں بھی آپ پہ بول رہا ہوں، ہم لوگ تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن کیا نام ہے، ہم تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. اور جو آپ نے باتیں کی کہ، لیکن آج کل اس کرائٹیریا پہ لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یار میں اگر اپنی بیٹی دے رہا ہوں کسی اگلے بندے کو تو ہی شوڈ بی فائنینشلی اسٹیبل. یہ نہ ہو کہ مطلب تھوڑے ٹائم بعد جو ہے یہ لڑکا جو ہے ابھی اپنے ماں باپ کے اوپر ہو جائے، تو پھر اس طرح اس کے ماں باپ اسے کب تک. ایک جملہ باسط نے کہا تھا کہ میچور ہو اور ذمہ دار ہو. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بندہ نکاح کرے تو بیٹھ کے نیچے چھپ کے بیٹھ جائے تو کچھ نہیں. ہاں محنت کے مکلف تو آپ ہیں، آپ نے محنت تو کرنی ہے، اس کے رزلٹ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملنا ہے. میں قطعاً یہ نہیں چیز نہیں کہہ رہا. میرا جو پہلا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکنامیکل اسٹیبلٹی کو لے کے شادی کو معیار کو جب بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے آپ اس کو جو ہے نا مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ نے کئی ایسے بھی شاید ایکسپیرینسز کیے ہوں. مطلب میں اگر کہوں تو میں شادی سے پہلے سیٹلڈ تھا، شادی کے بعد ایک دم میں ڈکلائن میں آیا. کئی دل میں خیال آتا تھا کہ اچھا یار مطلب اللہ کہتا کہ غنات ہوگی، یہاں تو کوئی اور ہی معاملہ چل پڑا ہے. مطلب
اور 1.5 سال ایسے گزرے کہ بڑا عجیب قسم کا ایک عرصہ کہ یار مطلب وہاں پتہ چلا کہ آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور 2 سال بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لانا چاہ رہے تھے جہاں میری زندگی میں ایک پائیداری آنی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے جاب سائٹ سے موو کرا کے تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے تھے, اور میرا جو پیشن تھا جس کو میں بہت سارا پیسہ جمع کر کے کرنا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے کروانا چاہتے تھے. تو وہ ایک ٹریگر پوائنٹ اللہ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ وما کرو, ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پلان کیا ہوتا ہے. تو وہ جو پلان تھا اللہ کا, وہ میں نے جو ہے نا اس سے بہت فائدہ اٹھایا. تو یہاں جو آپ چیز کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم تو ڈیفینیٹ سا ہے کہ بہت دیندار آدمی بھی ہوگا تو وہ بھی, اس کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ ایسی بات کرے گا, آپ کہیں گے یار میں اس سے تو یہ بات کی توقع نہیں رکھتا تھا. بہت دین پڑھانے والے ایسے بندے ہیں, میں ایسے بہت سے دیکھتا ہوں کہ دین پڑھی ہوئی خواتین ہیں, ان کے ہاں یہ جوش و جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے شادی کریں. تو اس میں ہماری پورا ایک تربیت کا جو ہے نا ایک سوسائٹی کے اندر جب تک یہ تربیت کا ایلیمنٹ بلڈ نہیں ہوتا تو یہ چیلنج ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں رہے گا. جب تک یہ تربیت کا ایلیمنٹ بلڈ نہیں ہوگا تب تک تو ہم لوگ تو پورے ہو جائیں گے. آپ دعا کر رہے ہیں نا, دعا تو کر رہے ہیں. اب دینی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا, تو آپ کہیں اللہ سے کہ آپ ہی سے ہونا. کبھی ایک دفعہ میں نے کہا نا کہ اللہ سے ایسے مانگے کہ اللہ اب مجھے نہیں پتا, آپ ہی سے ہونا ہے. ہم دعا جب مانگتے ہیں, میں نے کہا نا, میں نے عمومی طور پہ اچھا یہ خود ایکسپیرینس کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اچھا میں نے کہا اچھا صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا. اچھا صلاۃ الحاجت جب میں پڑھ رہا تو میں نے اچھا بعد میں نوٹ کیا اس بات کو کہ میں خیال میں سوچ رہا تھا اچھا اس کے بعد فلانے کو فون کرتا ہوں, فری ہو کے فلانے کو فون کرتا ہوں. اور بڑا ایک ہوا کہ اچھا یار میں کھڑا ہوا ایک مالک الملک کے سامنے اس سے مانگنے کی. اچھا کتنا عجیب لگے کہ آپ سوچیں آپ کسی گورنمنٹ آفیسر کے سامنے جائیں اور آپ کہیں سر آپ میرا کام کر دیں, لیکن اسے سامنے کہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں میں ادھر ادھر سے بھی ہاتھ مار رہا ہوں, اگر آپ سے ہوتا ہے تو دیکھ لیں, نہیں تو میں. اللہ کی شان میں جو ہے نا وہ اللہ کی شان شان ہی نہیں ہے یہ چیز کہ آپ اس کی ذات کے ساتھ اس طرح سے کسی کو جوڑیں. جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی اس طرح سے تو کھڑے ہوں کہ اللہ آپ ہی سے ہوگا. ہم کھڑے ہوتے ہوئے بھی فکر میں ہوتے ہیں کہ اچھا یار جو دنیا میں لوگ ہیں ان سے بات کریں. تو میں نے دیکھا کہ عمومی طور پہ ہمارے جو مانگنے کے طریقے میں ہے, اور اچھا میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک دن سے یا اس طرح, ہمارے مانگنے کے طریقے میں صرف ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے اس طرح نہیں مانگ رہے ہوتے جیسے اس کا حق ہے. اور میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط مانگ رہے ہیں. اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے خیر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کہ بعض چیزیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے شر کا باعث ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے دور رکھتے ہیں. تو ابھی شاید وہ ٹائم اور وہ جو ایک جو آپ کا پارٹنر ہے اس کو پریپیئر کرنے میں اللہ تعالیٰ ریڈی کریں. کیا پتہ ابھی وہ بڑی ماڈ اسکاٹ ہو لیکن اللہ کو آپ کے لیے پسند آ گئی اور اللہ اس کے دل کا حال بدل رہے ہوں. تو اس کے لیے بھی تھوڑا ویٹ لیں. سر دعائیں تو اب ہم کر رہے ہیں, تو اب اس کے ساتھ ہم کچھ کوشش بھی تو ہمیں کرنی چاہیے نا. ہاں دیکھیے عملاً میں ڈیفینیٹلی چیز کہوں گا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی لائف کے اندر ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو رننگ رکھنا ہوگا. اور جیسے شروع میں ہی ایک بات یہاں پہ آپ ہی نے کی تھی کہ انسان کے پاس اتنے پیسے ہے وہ کہ وہ اپنی لائف کو رننگ میں رکھ سکے, تو اتنی تو ہر انسان کو میرے خیال سے کوشش کرنی چاہیے. اور ہاں آپ کا اسکل سیٹ ڈیفائن ہونا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مطلب انسان ایسے ہی جو ناکارہ ہو وہ اس کو تو میں دیکھتا ہوں کہ شریعت بھی موٹیویٹ کہیں پہ نہیں کرتی کہ ایسے بندے کی شادی کی جائے. ہاں پرانا ایک معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پہ خواتین اس جذبے کے ساتھ بھی ہوتی تھیں کہ بندہ اچھا ہے چلو میرے پاس مال موجود ہے میں کر لیتی ہوں اس سے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں کیا آپ اس میں اس عورت پہ کمپرومائز کریں گے کہ اس کی ایج زیادہ ہو؟ اب ہمارے بھی تو پھر اسٹینڈرڈ ہے نا کہ قریباً 5 سال چھوٹی ہو, ہاں اتنی سی اس کی کمر ہو, رنگ گورا ہو, مطلب دیکھیں دیز آل آر. پھر کیا آپ کمپرومائز کریں گے ایسی عورت کے ساتھ کہ اس کی عمر 40 سال ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فائنینشلی برڈن نہ کرے, وہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم ابھی کیریئر بناؤ, ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. آپ کر لیں گے؟ آپ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار لیں گے؟ ہاں بتائیے فرحان. یہ اصل میں ہے کہ
عرب کے ہاں اور ان کے ہاں جو آپ ایک چیز دیکھیں, اچھا میں ایون پٹھانوں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں, عمومی طور کے پٹھان رشتہ داروں مجھے بڑا اچھا لگا. میں ویسے اپنی اس بات کو ڈسکس, میری وائف مجھ سے 8 سال بڑی ہے. اچھا میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, اور کئی وائف کہتی کہ آپ میرے بارے میں کیا, تو میں نے کہا یار میں یہ سوچتا تھا کہ یار شاید پتہ نہیں کون سی ایسی مجبوری ہے, مطلب اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے جس کا باپ ایک جسے کہتے ہیں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جو ہے اس کی رشتہ داری ہو, پھر اتنے بڑے آدمی کا جو ہے وہ ساتھ کام, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے بیسیکلی وہ سیکٹری, تو یار اس کی شادی کیسے نہیں ہوئی ہوگی. اچھا اب میری وائف نے ایک مجھے عجیب واقعہ سنایا کہ ان کو ایک بہت اچھے ایک جنرل صاحب کے بیٹے, وہ کرنل تھے, ان کا رشتہ آیا. تو جب وہ رشتہ آیا کہتی میں نے صرف دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا تو ان کی والدہ جو ہے اور جو ان کی بہن ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھی. تو میں نے کہا کہ میں نے ایسے گھر میں شادی نہیں جن کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے, اور پھر اسی طرح آتے رہے تو کسی کی انکم سے مجھے ایشو ہوتا یا وہ چیزیں ہوتی. تو کہتی میں چاہتی تھی کہ مجھے بندہ ملے میرے سے ایج میں بڑا. اچھا میرا تھا کہ یار ایٹ لیسٹ جو ہے نا خاتون پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اس میں نے ایک ٹائم پہ آیا کہ میں نے یہ کمپرومائز کیا کہ یار اس کی ایج جو بھی ہو چلے گا, جیسی بھی ہو دکھتی ہو اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہے. ذرا علمی معیار میں اللہ نے مجھے ساری چیزیں دے دی, حسن مطلب خوبصورتی بھی دے دی, جسے کہتے ہیں اچھا گھرانہ بھی, سارا کچھ دے دیا. لیکن ہاں ایک چیز پہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑا, وہ کیا تھا, وہ ایج تھی. اور ان کو بھی ایک چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑا, اور وہ کیا تھا, ایج تھی. تو یعنی کوئی نہ کوئی ایک کمی جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے جس کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہوں کہ آپ سوسائٹی میں آپ کیا اپنے سٹینڈرڈز کو اوپر نیچے کریں گے تو میرے خیال سے ہو سکتی ہیں شادیاں, بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں. میں کئی ایسی جگہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کسی طلاق یافتہ خاتون کو آپ جگہ دیں گے اپنی زندگی میں. یہ بھی چیزیں ہیں نا کہ آپ ان چیزوں, ہاں. تو میں ابھی یہی سوال جو ہے سب سے پہلے میں اگر پوچھوں کہ یہ جو طلاق یافتہ ہے, ایج زیادہ ہے, جن کو ہماری سوسائٹی میں سوری ٹو سے ایسی بچیوں کے گھر رشتے بھیجنا بھی پسند نہیں کرتے. ایک بیچاری اس معاشرے میں ایک عورت طلاق لے لے تو اس کی مطلب اس کو معذرت کے ساتھ ہم اس کے بچوں کا جینا حرام کرتے, اس کا بھی جینا حرام کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے نکاح کی اپرچونٹی موجود ہو, اور میں کہوں ایسے, تو آپ کے کسی طلاق یافتہ کسی ایک جو ہے خاتون بیوہ جو ہو یا جس کی ایج تھوڑی زیادہ ہوگی, وہ پڑھی لکھی ہو, آپ کریں گے شادی ان سے؟ اچھا میجورٹی کے پرسپیکٹیو کو رکھتے ہوئے باسط آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے طلاق کا جو فیکٹر ہے نا وہ میں کمپرومائز کر سکتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے کہ لازمی پہلے اس کی شادی نہ ہوئی ہو. یہ چیز میرے لیے جو ہے نا پرسنلی میں اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, کیونکہ جیسے میں جو فالو کرتا ہوں نا, میں چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں موسٹلی اپنی زندگی کو ایسے فالو کروں جیسے صحابہ نے اپنی زندگی گزاری. تو تب بھی یہ چیز میٹر کرتی ہی نہیں تھی کہ ایک عورت طلاق یافتہ ہے اور اس سے کوئی کنوارا شادی کر رہا ہے, اور اس سوسائٹی پہ بڑا نارمل تھا, بہت نارمل تھا بالکل, اور بڑے ظرف کے ساتھ کرتے تھے. اچھا عبداللہ صاحب, ایک سیکنڈ میری کال آ رہی ہے. اس کی کوئی کال نہیں آ رہی ایسی, یہ آؤٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جواب مل گیا, ہمیں جواب مل گیا. فرحان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا اس کی طلاق کس چیز پہ. ابھی آج کل جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی کی زبانیں بہت تیز ہیں, اس وجہ سے کوئی ہوتا ہے, وہ ہم ڈپینڈ کریں گے. اگر تو کوئی ویلڈ ریزن عورت کی زبان تیز ہوتی ہے, بس اور یہی اس کی بیوٹی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو, اگر عورت کو چپ لگ جائے, خاص طور پہ میں بیوی کو کہوں, اگر وہ دن میں 4 تانے نہ دینا تو ایک انسان, وہ جیسے ہمارے دوست مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مچھلیوں کو فریش رکھنے کے لیے جو سمندر میں رہتی ہے, اور اس کی ڈیفینیٹلی انہوں نے سائنس ایکسپلین کی کہ جو شارک ہے اور اس طرح کی جو اٹیکنگ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ پھرتیلا رکھتی ہیں فشز کو. تو جو بیوی ہے وہ شارک ہے. اگر وہ یہ رول پلے نہ کرے اور اس کا جو فیئر نہ ہو تو آپ بڑے ڈل سے اور جسے کہتے ہیں آلسی قسم کے انسان ہو جائے. تو وہاں تو میرے خیال سے رہنا چاہیے بیوی کا, شکر گزار ہو. وہ تو چلتا ہے, آپس میں چلتا رہتا ہے. اب جس طرح آپ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ بہترین جو تحفہ ہے اس دنیا میں نیک بیوی ہے. اگر تو وہ نیک ہے پھر تو ہم, سوری ٹو کٹ, آپ نے ایک جملہ کا شکر, اب اسی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو میرے خیال سے ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ سے شکر نکلا ہوا ہے.
مطلب ہماری کہیں بس نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم اس اکنامیکل اسپیکٹ پہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وتھ فارورڈنگ ٹو طلحہ آپ کیا تو آلریڈی منگنی ہو چکی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ہماری نئی آنے والی بچی ہے وہ کہیں اس چیز کو لے, لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ اس بارے میں کیا معاشرے میں نوجوان ایسے رشتے قبول کرتے ہیں یا کریں گے؟ نہیں کرتے تو بہت کم ہے, پر میرے خیال سے بھی کرنا چاہیے. اب میرا تو الحمدللہ ویسے ہو گیا ہے, پر میں سوچ سکتا تھا اس بارے میں. سوچ سکتا تھا اس بارے میں. سوچیے گا نہیں دوبارہ, کیونکہ گھر آپ نے ابھی آپ کو پورے طریقے سے پوزیشن نہیں ملی ہے. جی جی ٹھیک ہے, تو پوزیشن. اچھا, سو کمنگ ٹو دس ٹاپک جو اکنامیکل اسٹرینتھ پہ ہے, اس حوالے سے کسی کے کوئی اور ریمارکس, فیڈ بیک؟ اچھا اسامہ بھائی, میں جو ہے نا شادی کے معاملے میں نا آپ کہہ سکتے ہیں نا کنونس ہونے کے معاملے میں ایک سٹیپ فردر آ گیا ہوں. اگر میں چاہوں, مطلب آپ مجھے بتانا چاہیں کوئی پوائنٹرز کے معاملے میں کہ ایک چیک مطلب نوٹس دے دیں مجھے, مینس کہ 2-3 باتیں بتا دیں کہ بھئی اکنامکس کے معاملے میں اگر یہ چیک پوائنٹس ہوں تو آپ لوگوں کو شادی مطلب کر لینی چاہیے. اب مجھے اس کے بارے میں اچھا, میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں, پہلے ہم جیسے ہم نے کہا کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو پیسہ ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور آپ نے لائف کو چلانا ہی ہوتا ہے. لیکن آج کا اگر ہم دیکھیں تو پیسہ کمانا تھوڑا آسان بھی ہو گیا. اگر ہم دیکھیں تو جو سیکنڈری مینز ہیں, آپ پہلے یہ تھا کہ ایک پرائمری سورس یہی ہوتا کہ آپ کو کوئی جاب مل جائے, کہیں آپ فزیکلی بیٹھ جائیں تو آپ کچھ کما سکتے ہیں. لیکن اب جتنا ایک اسکل سیٹ کے ساتھ آپ اگر اس اسکل سیٹ پہ فوکس کریں تو آپ کی سیکنڈری انکم کی بہت سی اپرچونیٹیز بھی ساتھ ساتھ کھل جاتی ہیں آپ کے لیے, تو جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگر نوجوان جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, اگر وہ ساتھ میں اس چیز کو بھی پلان کریں اپنے, اور چھوٹے چھوٹے ایسے انکمس کے اپنے سورس ڈیولپ کریں, اس میں چھوٹی چھوٹی سیونگس کریں. اچھا, میں اس میں ضرور کہوں گا جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, یہ بڑا انکلوسیو سا معاشرہ ہے. یہاں جوائنٹ فیملیز میں ہمارا رہنا, کئی جگہوں پہ اس سے ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, لیکن کئی جگہوں پہ جو ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی اپنی سیونگس, کئی دفعہ اگر گھر کا بڑا بیٹا ہے اس پہ اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ کچھ سیو ہی نہیں کر پاتا, یا بڑا بھائی کچھ نہیں کر پا رہا تو چھوٹے بھائی پہ ایک طرح سے برڈن ہوتا ہے. تو اگر وہ اس شادی کے ایلیمنٹ سے پہلے سیونگس کی عادت خود کو ڈال لے یا اپنا ایک سیونگ پلان بنا لے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ سم ٹائم شادی کے کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں, آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے سڈنلی, جیسے ایک پریگننسی ایرا ہوتا ہے اور چیزیں, تو اس میں ایک سیونگ ہیبٹ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اچھا, جو دوستوں کے ساتھ نکلنا, گھومنا پھرنا اور ہمارا جو ہے خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے, اگر اس کو ہم بدل لیں تو میرے خیال سے بہت سے نوجوانان جو ہیں وہ اپنی جابز اور اپنی جو روٹین میں ارن کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو میں کہوں گا آپ رہیں, لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں, آپ محنت کے مکلف ہیں, انجام کے نہیں. اچھا, ایک سوال کہ اپنے والدین کو کس طرح کنونس کیا جائے. لیٹ سپوز اگر ہمارے والدین استطاعت بھی رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ ایک اچھی شادی کروائیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی مجھے شادی بالکل سمپل قبول ہے, مجھے کوئی بھی شو آف نہیں کرنا رشتہ داروں میں یا کسی بھی معاملے میں, تو ان کو میں کیسے کنونس کروں؟ سو اس ٹاپک کو ہم پہلے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آج کے ہمارے ٹاپک کو صرف ہم اس چیز پہ اینڈ کریں گے کہ ہم جو ہیں انسان بنایا گیا ہے محنت کے, اور یہ کہا بھی جاتا ہے اعملوا وتوکلوا, پہلے عمل کریں اور پھر توکل کریں. لیکن عمل پر جو ریلائی کرتے ہیں اور جو مطلب یعنی عمل آپ نے کرنا ہے, توکل کو مضبوط کرنا ہے. عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں, عمل جو آپ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو اللہ دے گا. اور آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے کئی دال چاول بیچنے والے کئی سونا بیچنے والوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, وہ ہی رازق ہے, اور رزق کے وعدے آپ قرآن پہ جائیں تو کئی مقام پر اللہ نے رزق کا وعدہ جو ہے اپنے ذمہ لیا. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ جو شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے, اور سب سے بڑا جو اس کا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈرائے گا کہ یار آپ کا کہیں پیٹ ننگا نہ ہو جائے اور آپ بھوکے نہ رہ جائیں. تو باقاعدہ میں نے ایک عرب عالم کو سنا, انہوں نے کہا کہ اتنی رزق کے وعدوں پر آیاتیں ہونے کے باوجود ہم اس ایک آیات پر عمل کر رہے ہیں, اور جس سے ہمیں حالانکہ منع کیا گیا ہے. تو آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے محنت کریں, اور انشاءاللہ اللہ سے خوب دعائیں کریں اچھے ساتھی کے لیے, اور ساتھ میں اس سوال کے ساتھ کہ آیا
جو ہمارے سامنے فرحان نے سوال اٹھایا کہ جو ایک شادی ہے جو پسند ہو یا ایک جو پارٹنر ہو وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اور ایک سوال اور کہ آیا پیرنٹس کو کنونس جب ایک دور چل گیا ہے کہ بندہ ملتان میں رہتا ہے اور اس کو محبت جو ہے وہ گھوٹکی میں ہو جاتی ہے, تو ایسے دور میں ماں باپ کو کیسے کنونس کیا جائے کہ ہم بھی وہی لیلا مجنوں ہیں لیکن ہم موبائل کے لیلا مجنوں ہیں, تو کیسے کنونس کیا جائے کمنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ ہم اپنی نیکسٹ ڈسکشن میں ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.